السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ڈے 24 میں فہم قرآن کا آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوب ہم کو سعادت نصیب فرمائے یہ مہینے میں عبادت کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور اس گرمی کو بھی اللہ تعالیٰ کم کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پر سورہ یونس سٹارٹ کریں گے۔ ہم لوگ کل سٹارٹ کر دیے تھے، اسی کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے، پر اس سے پہلے ہم لوگ سورہ توبہ کی جو ہماری آخری آیت رہ گئی تھی، آیت نمبر 129، اس کو ہم لوگ تھوڑا سا ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں آیت نمبر 128 اور 129 پڑھ لوں گی، اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ اپنے سورہ یونس کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہارا فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، یعنی کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ تو یہ آیت نمبر 129، اس کے اندر ہم کو بہت ہی پیاری دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ جبھی بھی تم کو کبھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے رنج پڑتا ہے تو تم یہ دعا پڑھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو ہر طریقے سے سمجھائے۔ آپ رؤوف تھے، رحیم ہے، عزیز ہے، اور پھر کیا ہے اللہ حریص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سارے سمجھانے کے بعد، اتنے سالوں سمجھانے کے بعد اب وہ لوگ نہیں مان رہے۔ آپ کا دل رنج کھاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پریشان ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں، تم تو یہ بولو کہ حسبی اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو رنج کی وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں منہ موڑتے ہیں تو تمہارے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، یا فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے لیے تو تمہارا رب ہے نا، یعنی کہ تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے، تمہارے کو کوئی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے نقصان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یعنی کہ حسبی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تم کو، بلکہ تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہے، اور وہی الہ ہے، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ پر بھروسہ کیا۔ مومنوں کو بھی چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کریں، کیونکہ وہ رب کیسا ہے، وہ رب کیسا ہے؟ کوئی ہم جس کی عبادت کرتے وہ تو عرش عظیم کا رب ہے۔ اب عرش کے بارے میں ہم لوگ اس سے پہلے دیکھے تھے نا کہ عرش کے سامنے کی کرسی جو ہے، وہ کرسی اتنی زیادہ بڑی، اتنی زیادہ مطلب عظیم ہے کہ پورا زمین اور آسمان اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اپنے اندر سمائے ہوئے ہے، اور وہ کیسا ہے؟ گویا اس کے آگے جیسا صحرا میں انگوٹھی پھینک دینا تو ویسا ہے کرسی
عرش کے سامنے، یعنی کہ عرش پورا صحرا ہے اور وہ اتنی جو عظیم کرسی ہے وہ گویا ایک انگوٹھی کے برابر ہے، اور وہ عرش عظیم کا جو رب ہے ہم اس کے اوپر توکل اور بھروسہ کر رہے ہیں، کوئی معمولی رب نہیں ہے ہمارا، وہ عظیم رب کے اوپر، یعنی کہ جو قادر ہے، جو تمام چیز کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ویسے رب کے اوپر ہم بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ تصور ہی آپ سوچئے کہ رب العرش العظیم، اللہ اکبر، اتنا یہ تصور ہی ہمارے دل میں کتنا سکون پیدا کرتا، یعنی کہ میں کیسا دامن تھامی ہوئی ہوں، میں کیسا جو ہے کڑا تھامی ہوئی ہوں، وہ ایسا مضبوط کڑا ہے جس کو کوئی تھام لیتا ہے تو وہ دونوں جہاں میں سرخرو ہوتا ہے، تو ہم ایک دم سکون میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہر پریشانی، مشکل میں، رنج میں، کسی کے خوف اور خطر ہے تو اس کے ٹائم پہ، ہر ٹائم پہ یہ جو ہے ہم دعا پڑھ سکتے ہیں، ہر ٹائم پہ یہ دعا پڑھیں گے ہم۔ اور پھر کیا ہے کہ جب یہ ہم تصور کرتے غم میں کہ رب العرش العظیم کے اوپر ہم نے توکل اور بھروسہ کر لیا، وہی میرا رب کافی ہے، یہ جو ہے نا حسبی اللہ، اتنا پیارا جو ہے یہ سینٹنس ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے کو کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی میرے کو ضرورت نہیں ہے، بس میرے لیے میرا رب کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایون یہ سنت ہے کہ صبح شام کے اذکار میں بھی، جیسا ہم لوگوں نے کل کوئز میں دیکھا کہ صبح شام کے اذکار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یعنی کہ صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہ پڑھنے کا ہے، اور 7 ٹائمز اس کے بارے میں آتا ہے سنت میں کہ یہ 7 ٹائمز پڑھنے کا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو یہ 7 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کر جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھ لیتا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اس کا کفیل بن جاتا ہے، اس کا نگران بن جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہماری سورہ توبہ ختم ہو گئی، اللہ معاف کرے، ایک آیت رہ گئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کل سورہ یونس سٹارٹ کیا تھا۔ اب سورہ یونس کا سٹرکچر آپ لوگوں کے سامنے ہے، 11 رکوع ہے، 2 اور 9 رکوع میں، اور التذکیر بالاعلیٰ اللہ کے اوپر یہ سورہ بیسڈ ہے، اور پھر انبیاء اور رسول کے بھی کچھ آئیں گا، تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور نوح علیہ السلام کا ذکر آئیں گا، اور صرف یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ یہ سورت پورا یونس علیہ السلام کے واقعے پر بیس نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف ایک پہچان کے طور پہ اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اب کل ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت یہاں پر بتا رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو یہ لوگ جو انکار کر رہے وہ تم کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مقصد زندگی بتایا، آیت نمبر 5 to 10 میں ہم لوگ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ زمین اور آسمان، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بے مقصد نہیں بنائے ہوئے ہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ پیدا کرے ہوئے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کا کیا ڈیمانڈ تھا کہ اچھا یہ ذرا قرآن تم جو دعوت دے رہے، یہ جو قرآن کی طرف جو تم بلا رہے، یہ ٹھیک ہے ہم مانتے، پر اس کے جو احکامات ہے ذرا بہت زیادہ ہی سخت ہے، یہ تھوڑا اتنا زیادہ سخت نہیں، تھوڑا ذرا احکامات میں اگر تم نرمی لے کر آئیں گے تو ہم پھر تمہاری بات کو مان لیں گے۔ تو قرآن کے اندر نرمی، تھوڑی سی جو ہے نرمی وہ لوگ چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ دے رہے نہیں، یہ قرآن ہے، ماننا ہے مانو، نہیں مانتے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے حال کا بھی یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جب مصیبت اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ دیکھو میرا کام کیا ہے، صاف صاف پہنچا دینے کا کام ہے میرا، میں نہ معجزہ لا سکتا ہوں، میں نہ تمہارے اوپر عذاب لا سکتا ہوں، میں خود اللہ تعالیٰ کی جو وحی آ رہی ہے اس کے اوپر میرا یعنی کہ میں بس وہ پہنچا دینے والا ہوں، جس کے میرے اوپر جو وحی آ رہی بس میں وہ پہنچا دینے والا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 15 میں ہے نا کہ میں خود اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب سے مجھے خود ڈر لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف یہاں پر جو ہے بتا دے رہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، نہ آپ غیب کے علم بتا سکتے، نہ آپ یہ بتا سکتے کہ قیامت کب آنے والی ہے، نہ قیامت لا کے آپ دے سکتے۔ اللہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پریویس سورے میں بتا دیا نا کہ اگر میرے ہاتھ میں قیامت رہتی تو تمہارے اور میرے بیچ میں کب کا کی فیصلہ ہو جاتا۔ وہ تو اللہ کی ذات ہے جو حلیم ہے، جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اب روکا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اب دیکھیں کہ یہاں پر کہ انسان کے جیسا اللہ تعالیٰ
کی کیفیت انسان والی تو نہیں ہوتی نا. ہم مخلوق ہیں, ہمارے کو غصہ آتا, ہم فوری ریاکٹ کرتے, ہم بدلہ لیتے, یہ ساری چیزیں. پر اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے تمام اوصاف سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تو حلیم ہے, بردبار ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے روکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اپنی ایک طریقہ ہوتا ہے, اللہ کی اپنی ایک سنت ہوتی ہے, اور وہ سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک امت کے لیے, ہر ایک قوم کے لیے ایک وقت اجل اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے ہیں. اور وہ اجل سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کب کس کے اوپر کیا لانا ہے. اس سے پہلے نہ کوئی چیز آ سکتی, نہ اس کے بعد کوئی چیز آ سکتی ہے. اب یہاں پر ایک چیز جو ہے, جو شروع میں سورہ کے شروع میں اگر ہم لوگ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیے کہ سفارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا دیے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 3 میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم جہاں پر کل اینڈ کریں, آیت نمبر 20 پہ ہم ختم کریں, تو اب آیت نمبر 3 آپ لوگ دیکھیے, اور آیت نمبر ہم لوگ جو ہے یہاں پر 18, آیت نمبر 18 دیکھیں گے, دونوں کو کمپیئر کریں گے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا, پھر تخت حکومت پر جلوہ فرما ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے, لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو, پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے. تو اب یہاں پر یہ جو سورہ ہے, اس کے اندر آیت نمبر 3 میں, پھر آیت نمبر 18 میں ان کے یہ باطل عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے, ان کے باطل عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے, اس کو کریکٹ کیا جا رہا, ان کو سمجھایا جا رہا. اب یہاں پر مشرکین مکہ کا جو مسئلہ تھا, اب جیسا ہم کل بھی دیکھے کہ توحید ربوبیت کو وہ مانتے تھے. آگے آیت آئیں گی, ذرا ان سے پوچھو یہ زمین اور آسمان کس نے بنایا, انہوں بولیں گے اللہ تعالیٰ بنائے. تو اس میں مسئلہ نہیں تھا, ان کو توحید ربوبیہ میں مسئلہ نہیں تھا کہ ہمارا رب کا مطلب کیا, ہمارا پیدا کرنے والا, یہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا, ہم کو یہ تمام کائنات کو چلانے والا کون ہے, رب ہے. تو اس کے اندر ان کا مسئلہ نہیں تھا, یہ تو وہ لوگ مانتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ دوسری چیزوں میں یعنی کہ توحید الوہیہ میں گڑبڑ کرتے تھے. خیر وہ الگ ٹاپک ہے, پر یہاں پر ہم جو ہے سفارش کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کے عقیدے کی جو گڑبڑ تھی وہ شفاعت والی گڑبڑ تھی. انہوں اللہ کو تو رب مانتے تھے, پر کیا بولتے تھے کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں, یہ جو ہمارے اولیاء اللہ ہے, یہ جو ہمارے یعنی کہ نیک لوگ جو گزر چکے ہیں, کیونکہ ہم اسے پہلے بھی میں بتائی تھی کہ شرک نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا, رائٹ. ان کے زمانے میں جو سورہ نوح میں ہم لوگ آگے دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ہے ود, سواع, یغوث, یعوث اور نصر کو جو ہے وہ لوگ مانتے تھے. تو یہ ان کے معبود تھے. یہ یعنی کہ یہ ایکچولی کون تھے؟ نوح علیہ السلام کے بعد کے آنے والے بزرگ لوگ تھے, نیک لوگ تھے, صالح لوگ تھے, اچھے یعنی کہ عبادت گزار تھے, اولیاء اللہ ہم ان کو بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے, اور اتنے پسندیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے دوست تھے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارنے والے تھے, اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ تھے, جس کے لیے خوف اور غم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائے کہ ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ لوگوں کو پہلے ان کی عقیدت رکھے, ان کی تصویر بنائے, ان کے مجسمے بنائے, ان کے قبروں کو عبادت گاہ میں تبدیل کر لیے اور اس کی عبادت شروع کر دیے. تو یہ جو سفارش کا مسئلہ ہے, تو آج یہاں پر اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے کا وجہ نہیں تھی ان لوگوں کی. ان کی وجہ یہ تھی کہ جو توحید میں گڑبڑ تھی, وہ یہ بولتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہے, جس کو ہم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے, یہ لوگ اللہ کے فیوریٹ ہے, تو یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے. یہ باطل عقیدے کی وجہ سے ان کا پورا جو یعنی کہ بنیاد غلط ہونے کی وجہ سے ان کا پوری جو ہے ہر چیز, ان کی پوری زندگی غلط تھی, پوری زندگی ان کی شرک میں تھی, کیونکہ ان کا بنیاد ہی غلط تھا. اور یہ سمجھ رہے کہ قیامت میں یہ لوگ سب سفارش کرا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ دونوں آیتوں میں, آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 19 میں, اس کو اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے کہ سفارش کس کو کرنا پڑتی. جیسا ایک شخص ہے, کسی کو ایک کے پاس جا کے ان کو بولتے دیکھو بھائی انہوں اچھے ہے, انہوں میرے یہ ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, تم ان کو جو ہے ایسا یہ چیز پوزیشن دو, یہ ایڈمیشن دے دو, یہ ان کا کام کروا دو, یہ جو بھی ہے. تو ہم جو جا کے انٹرسیڈ کرتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کا جاننے والا ہے, تم اس کو بتا رہے,
اس کو انفارم کر رہے کہ یہ انسان ایسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، جو بھی ہے، تو تم اس کو انفارم، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو سب معلوم ہے، جو بھی زمین اور آسمان میں، جو تمہارے آگے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے، سب معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن حال یہ یہاں پر قیامت کے دن یہ حال رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں پر پر نہیں مار سکے گا. یہ ہمارے کو بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کے کہ جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو اجازت دیں گے سفارش کی، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے انبیاء اکرام کو اجازت دیں گے سفارش کی، بے شک ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے. پر کب؟ یہ امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد، اللہ تعالیٰ جب اجازت دے دیں سفارش کرنے کی، جب سفارش کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اب یہاں پر دوسرا آیت نمبر 18 میں اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں اپنے معبودوں کے بارے میں، کہ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے سفارشی ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے. کس چیز کو شرک بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ کس چیز کو پرستش بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ عبادت کس کو بول رہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا بول کے. کیا چیز کو عبادت بول رہے؟ ان کا یہ عقیدہ کہ سفارش کوئی اور کر سکتا ہے، یہ عقیدہ بھی شرک ہے اللہ تعالیٰ بول رہے. اور یہ عقیدہ گویا ان کی عبادت کرنے کے جو ہے برابر ہے. تو ان کی یہ عقیدے کی طرف اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا رہے کہ وہ لوگ عبادت کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں جانتا ہے. پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر شرک کے عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے اور سفارش کے غلط عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے. دیکھیے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں گے، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے اور امید رکھیں گے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے کہ آپ محنت کریے، کوشش کریے، جدوجہد کریے، قرآن اور حدیث کو مانیے اور اس کے مطابق زندگی گزاریے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امید رکھ رہے کہ آپ سفارش کریں گے. بالکل صحیح ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے جو درود پڑھے ان کے لیے میں سفارش کروں گا صبح شام، اور پھر جو اذان کے بعد دعا پڑھے ان کے لیے میں سفارش کروں گا. یعنی کہ تم کچھ کرو تو میں کروں گا نا، تم کرنے کے بعد کیا جائے گا. جیسا ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رافع غالباً ہے، تو انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے ٹائم پہ، فجر کے ٹائم پہ اٹھتے تھے جلدی تیار، آپ کو پانی لا کے دے دیتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، اور آپ کو بولے کہ اللہ کے رسول آپ دعا کریے، میرے کو آپ کی رفاقت ہونا، میرے کو آپ کا ساتھ ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجدوں سے میری مدد کرو. کیا مطلب ہے سجدوں سے میری مدد کرو؟ یعنی کہ تم نمازیں پڑھو، تم سجدے کرو، تم اللہ کی عبادت کرو، پھر میں ساتھ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تو پھر وہ کام آئے گی. یعنی کہ تب کام آئے گی نا. ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور صرف امید رکھیں گے کہ انہوں بچا لیں گے، انہوں بچا. اور اب میں یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہی ہوں، دوسروں کے پاس تو کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ گارنٹی دیے ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سفارش کر سکتے ہیں، اور آپ کو گارنٹی کے بعد کنڈیشن کیا لگائی ہوئی ہے کہ ہم بھی اس قابل ہونا ہے. ایک تو سفارش ہے، دوسرا ہماری قابلیت ہے، یہ دونوں بھی کاؤنٹ ہوں گی. یہ بہت ہمارے کو کلیئر ہونی چاہیے. جس طریقے سے ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں میں کہ اگر کوئی بڑا منسٹر ہے اور انہیں سفارش کر رہا، تو اب اس کو اپنے بیٹے کو یا اپنے بھتیجے کو یا اپنے کوئی رشتہ دار کو یا اپنے کوئی جان پہچان کو اس کو میڈیکل یعنی کہ میڈیکل کالج میں اس کو ایڈمیشن دلانا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بچہ ہے یہ اگر 12th پاس ہے، ٹھیک ہے، تو پر اس کا اتنا لیول کا نہیں ہے اس کا مارکس کہ اس کو ایڈمیشن مل جائے میڈیکل میں. تو اب یہاں پر اس کی سفارش اس کو کام آئے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ انہیں یہ جو بچہ ہے انہیں 12th فیل ہے. ٹھیک ہے. تو پھر بھی کہیں نہ کہیں لٹکتے پھر بھی ہو سکتا کام آ جائے، تھوڑا بہت کام آ جائے، کچھ ہو سکتا بہت زیادہ. اب یہ اگر بچہ ہے جو 5th پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، تو کون سا پاور بتائیے آپ کے سوائے کچھ جعلی جو ہے بڑے لوگوں کے، بڑے منسٹرز کے جو ہے جعلی، اس کے علاوہ ڈگریز کے علاوہ خیر کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو اس کو سفارش سے اس کو میڈیکل میں سیٹ دلا سکتی ہے. رائٹ. تو اب یہاں پر
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ملنا ہے اس میں ہماری بھی کنڈیشن ہے، اور یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوالیفائی ہونا ہے، آپ کی سفارش کے لیے ہم کوالیفائی ہونا ہے کہ ہماری عقیدہ توحید ہونا ہے، ایک تو صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدے نہیں رکھنے والے رہنا ہے، کسی اور کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہرا دینا ہے۔ تب ہم اگر یہ توحید والی اگر ہمارے اندر کوالیفیکیشن ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے کو فائدہ دے گی، ورنہ اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے چچا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر کے ان کو جنت میں ڈال دیجئے، نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اب سورہ توبہ میں کیا آیتیں پڑھ کے ہم آپ مشرک کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے، آپ مشرک کی خبر کے پاس بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ مشرک کے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے منافقین کی، تو اللہ تعالیٰ بتا دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے اگر ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تب آپ کی ہم کو جو ہے سفارش نصیب ہوگی، شفاعت نصیب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام جو ہے اللہ تعالیٰ دوسرے نیک لوگوں کو بھی اگر اجازت دیں گے تو پھر وہ بھی ہمارے سفارش کر سکتے ہیں، اور ہم کو بھی اگر اللہ اجازت دیں اگر قیامت کے دن تو ہم بھی کسی اور کی سفارش کر سکتے ہیں، پر اللہ کے اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھیں گے کہ انہوں ہماری نیا پار کرا دیں گے، انہوں قیامت میں ہم کو بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عقیدے کو آگے کلیئر کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے آیت نمبر 21 میں یہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی۔ اب دیکھیے کہ یہ بار بار یہی ان کے کوشچنز ہے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، کوئی کھلا معجزہ کیوں نہیں آیا، کوئی مادی معجزہ کیوں نہیں آیا، تو یہ تمام چیزیں۔ تو آیت نمبر 21 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ انہوں پوچھ رہے کہ کوئی نشانی کیوں نہ آئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو فوراً وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہارے سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹتے ہیں اور اسی کے خلاف اپنی زندگیوں کو لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، کوئی اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اللہ اکیلا ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بعد مواقف پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، یعنی کہ بہت خوشی سے، فخر سے، انجوائے کرتے ہوئے، گاتے ہوئے۔ اب دیکھیں سفر میں یوزولی کیا کرتے، کھاتے پیتے گاتے بجاتے جو ہے لوگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مزے سے کشتیوں پہ جب تم سفر کرتے ہو، اور پھر یکا ایک جو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا بادی مخالف کا زور ہوتا ہے، یعنی کہ اپوزٹ اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ویو ہے، ہوا ہے جو چلتی ہے، ہر طرف سے موجوں کا تھپیڑ لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان کے گھیرے میں وہ اب آ چکے ہیں۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہوا میں پلین اڑا یا سمندر میں کشتی چل رہی اور اب رپس میں آ گئے، وہ ٹائم پہ کون یاد آتا بتائیے، کون سفارشی یاد آتے؟ وہ ٹائم پہ صرف ایک اللہ کے علاوہ کوئی زبان سے کسی کا نام نہیں نکلتا، تو وہاں پر وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر تو نے کیا دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، یعنی کہ ہم ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی مثال بتا رہے کہ ایسے کریٹیکل ٹائم پہ کون یاد آتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو تم پھر وہ ٹائم پہ یاد نہیں کرتے، تو پھر سوچو کہ جو رب تمہارے کو تری میں تمہارے کو مدد کر سکتا ہے تو خشکی میں بھی وہی رب تمہاری مدد کرتا ہے۔ اب یہاں پر اس سے متعلق ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل، جیسا ابھی ہم لوگ سورہ توبہ پڑھے نا، تو اس کے اندر کیا ہے کہ 4 مہینے کا موقع ہے، جہاں پر جانا ہے چلے جاؤ، اگر زمین چھوڑ کر کہیں بھی چلے جانا ہے تو چلے جاؤ۔ تو اکرمہ بن ابو جہل وہاں پر چھوڑ کر جاتے رہتے، سمندر کے سفر پہ رہتے، انہوں کوئی اور مقام پر وہ لوگ انہوں جانا چاہتے شام کی طرف یا جو بھی، تو انہوں جب
نکلتے تو پھر کشتی میں سوار ہوتے، بیٹھتے اور جاتے رہتے، تو راستے میں بیچ میں موجوں کی تھپیڑ میں وہ لوگ آ جاتے، طوفان میں گھر جاتے، اور پھر وہاں پر سب لوگ یہ بولتے کہ دیکھو سب مل کے ایک اللہ کو پکارو، اگر وہ پھر صرف وہی ذات ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے، حالانکہ مشرک ہیں پر یہ بولتے ہیں۔ تو اکرمہ بن ابو جہل سوچتے ہیں کہ یہی کیا وہی ایک خدا ہے جو ہم کو بچا سکتا ہے؟ تو یہ خدا میرے کو اگر یہاں پر سمندر میں بچا سکتا تو ہر جگہ پھر وہی خدا بچا سکتا ہے، اور پھر دوسرا یہی خدا سے بچ کے بھاگ کر تو میں جا رہا ہوں، تو وہی بچانے والا ہے، تو پھر اس سے بھاگ کر میں کہاں جاؤں گا؟ تو ان کو احساس ہوتا ہے اور انہوں پھر واپس آتے ہیں اور ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی جان اسلام کے لیے دے کر شہید ہوتے ہیں۔ کون؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، پھر ایک بہترین صحابی انہوں بنتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کھولنے کی آیتیں یہاں پر بتا رہے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہاری ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے کر لو، لوٹ لو، پھر ہماری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ دنیا کی یہ زندگی، یعنی کہ یہ جو دنیا کی زندگی میں تم مصروف ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں اور سمجھ رہے کہ یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، اور بڑی شان سے تم بول رہے نا کہ لے کر آؤ عذاب، لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، تو اللہ تعالیٰ بول رہے دنیا کی مثال کیا ہے، دیکھو دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی ہوئی تھی، اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسے غارت کر کے رکھ دیا گویا کہ کل وہ وہاں موجود ہی نہ تھے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو کہ تم دنیا میں کس طریقے سے یہ کھیت کی مثال دے رہے، کیسا کھیت پوری بنی سوری اپنی جو ہے پوری عروج پر ہوتی ہے، اور پھر ایسا دکھتا کہ بس اب ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، پر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کا ایک جو عذاب آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اولوں کی بارش ہے یا پھر جو ہے طوفانی بارش ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تیز ہوا ہے جو پوری فصل کو زمین سے اکھاڑ دے۔ آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے جھاڑ کیسے زمین سے اکھاڑ کے گر جاتے نا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کو کتنے مشینز لگتے، پر ایک ہوا چلتی تو زمین کے اندر سے بڑے بڑے جھاڑ اکھڑ کے اس کے پورے روٹس کے سمیت نکل جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم جو سمجھ رہے کہ تم بہت زیادہ دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے، اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھ رہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک ہوا چلنا ہے بس اللہ تعالیٰ کی، ایک آندھی آنا ہے یا ایک عذاب آنا ہے، اس کے بعد تم بھی اسی طریقے سے بھس بن کے رہ جاؤ گے، تم بھی اسی طریقے سے ختم اور برباد ہو جاؤ گے۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ آج ہم بھی کیا سمجھ رہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، مضبوط ہے، ہمارے کو یہاں پر جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بس ایک حکم آنے کا ہے، تم اپنی آخرت کو بھول کر دنیا میں مگن مت ہو جاؤ، آخرت کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے بتاتا ہے کہ تم اس ناپائیدہ زندگی کے فریب میں مبتلا ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کس کی طرف دعوت دے رہے اللہ تعالیٰ؟ سورہ یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 25، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ تم کو دعوت دیتا ہے کس کی طرف؟ دار السلام کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے۔ دار السلام کیا ہے؟ سلامتی کا راستہ ہے، سلامتی کا گھر ہے، دار کا مطلب گھر، سلامتی کا گھر کیا کون سا ہے؟ سلامتی کا گھر جنت، جہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہے، وہاں پر جا کر سکون حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو محنت کی زندگی ہے، یہ دارالعمل ہے، وہ دارالسلام ہے، یہاں پر محنت کرنا ہے، وہاں پر آرام کرنا ہے، یہاں پر بیج بونا ہے، وہاں پر فصل کاٹنا ہے، یہاں پر جو کریں گے وہاں پر بھریں گے، اچھا عمل ہے تو وہاں پر اچھی جزا ہے، برا عمل یہاں پر کریں گے تو پھر وہاں پر بری جزا ہم کو ملے گی۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے کیا بتا دیے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا، یعنی کہ خود اپنے لیے وہ اختیار کرتے ہیں، بھلائی کی طریقہ چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھلائی عطا کریں گے دنیا اور آخرت میں، اور پھر مزید فضل بھی عطا کریں گے، اور یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ آخر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے کہ کیا سب مل گیا، ہر نعمت مل گئی، خوش ہے تم لوگ؟ ہاں اللہ تعالیٰ بہت نعمت ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، کیا راضی ہو گئے، کیا خوش ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ ہم راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بولے، اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ میرے پاس تمہارے لیے اور مزید بھی ہے، اور مزید بھی ہے۔ تو پوچھیں گے کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اس کے بعد تمام جنتوں کی نعمتیں، بہترین سے بہترین بڑے بڑے موتیوں کے محلات جو رہیں گے، ہر چیز پھر اللہ تعالیٰ کی دیدار کے آگے ہیج ہو جائیں گے، ہر چیز حقیر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کا دیدار کرنے کے بعد کوئی چیز پھر اس کے بعد انسانوں کے لیے، یعنی کہ پہلے جس نعمت پر خوش ہو رہے تھے، اب اللہ کا دیدار ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اللہ ہم سب کو دیدار کرائے، اللہ تعالیٰ کا، ہمارے کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، جنت کے اعلیٰ درجات میں اللہ تعالیٰ ہمارا مقام کر دے، اللہ ہم سے خوش و راضی ہو جائے۔ ان کے چہروں پر رو سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، یعنی کہ پریشان، کوئی ذلت، کوئی یعنی کہ کلونس ان کے اوپر نہیں رہے گا، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہ، کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو شامل فرمائے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں، ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی۔ یعنی کہ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کیا بتائے، اللہ کا مزید فضل ملے گا، رائٹ، پر برائیوں میں اللہ تعالیٰ بولے جتنا کرے اتنا ان کو ملیں گا، ذلت ان پر مسلط ہوگی۔ اللہ نے ان کو اللہ تعالیٰ کوئی اللہ تعالیٰ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، اور وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے۔ اب یہاں پر قیامت کا منظر امیجن کر کے دیکھیے، وہ حال میں کیفیت سوچ کر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے تمام عابد اور تمام معبود، تمام کو جمع کر دیا جائے گا، جس کی عبادت کی جاتی تھی اور جو عبادت کرتا تھا، چاہے وہ اپنی عبادت کی طرف بلاتا تھا ہوں گا یا نہ بلا، سب کو جمع کر۔ اس سے پہلے کیا پڑھے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے حکم دیا تھا عبادت کرنے کا۔ اب یہاں پر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، دیکھیے پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا وہ پردہ ہٹا دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ اجنبیت کا پردہ کا کیا مطلب ہے، کیسا اجنبی ہے؟ ارے بھائی جس کی ہم عبادت کرتے تھے، جس کی دنیا میں جس کو شریک کراتے تھے، تو وہ تمام جو شرک کرنے والے ہیں انہوں تو اپنے معبود کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، رائٹ، پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بول رہے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے۔ کا کیا مطلب ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی تھی ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں ہماری عبادت کرتے تھے، خواہ مخواہ کے ہمارے اوپر آ کے جو ہے چادریں پھولیں اور ہمارے سامنے سجدے کرتے تھے، ہمارے آگے ماتھے ٹیکتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے تھے، ہم سے امیدیں کرتے تھے، ہم سے منتیں مانگتے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں رہیں گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اجنبیت کے پردے ہٹا دیں گے اور بتا دیں گے کہ دیکھو یہ لوگ تمہارے ساتھ جو ہے تمہارے کو میرے ساتھ شریک کرتے تھے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ بولیں گے ہمارے کو تو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ انہوں کب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں معلوم، انہوں ہماری عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہوں بولیں گے ہم کو تو نہیں معلوم ہے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، بول کے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ اور وہ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ہم کبھی تم کو نہیں بولے ہمارے ساتھ، ہم کو اللہ کے ساتھ شریک کرو اور ہمارے سامنے ماتھے ٹیکو اور ہم سے دعائیں کرو اور ہم سے امیدیں کرو اور ہمارے پاس آ کے اولادیں طلب کرو اور ہمارے پاس آ کے شفا طلب کرو، ہم تو کبھی نہیں بولے۔ اور اللہ اس کا گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور پھر سیم اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہم دیکھیں نا، اس سے پہلے بولے تھے تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے، ہم کو تو
معلوم نہیں تھا تم آ کے کیا کیا کرتے تھے ہمارے پاس، ہمارے کو نہیں معلوم کیونکہ ہم فوت ہو گئے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لوٹنے میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر جنت کی کھڑکی کھول دیے تھے، ہم تو وہ جہاں میں تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم کو مل رہی تھی، تم یہاں دنیا میں کیا کر رہے تھے، ہمارے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے کہ انہوں ہم کو بچا لیں گے، انہوں ہم کو بچا لیں گے، ان کو خوش کرنا ہے، ان کو خوش کرنے کا ہے، اور آخرت میں وہ جو سمجھتے تھے اپنے خود سے تصنیف کر لیتے تھے وہ تمام جھوٹ، اور ایسے عقیدوں میں رہتے تھے کہ انہوں بچا لیں گے بول کے جو سوچے ہوئے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ تمام جھوٹ ان کے سامنے لا دے گا اور بتا دے گا کہ آج کوئی قادر نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور وہ خود جس کی عبادت کی جاتی تھی، ہمارے تمام بزرگان دین جو اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور دین کے لیے محنت کرتے ہوئے زندگی گزار کر چلے گئے، انہوں تو قیامت کے دن اعلان برات کریں گے، ہمارے کو نہیں معلوم، ہم تو ان سے بری الذمہ ہیں، ہم ان کے اعمال کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں جو نعمتیں، انہوں جو عبادتیں کرے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے رہا قیامت کے دن، اور ہم ان کے تلوے چاٹ لیتے، یہاں پر اگر ہم بیٹھیں گے ان کی جو ہے زمین کو چاٹتے، ان کی خبروں کو چاٹتے ہوئے، تو ہم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہمارے یہ جو بےشانی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے آگے ٹکنا ہے، اسی کے آگے ناک رگڑنا ہے، اسی سے مانگنا ہے جو ہم کو بھی دینے والا ہے، جو تمام ہمارے بزرگان دین کو بھی دینے والا تھا، اور تمام انبیاء اکرام کو دینے والا ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے۔ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، کون کہیں گے؟ مشرک مکہ کہیں گے، انہوں مانتے تھے زمین اور آسمان کا رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ جانتے تھے کہ سماعت اور بینائی اللہ دیتا ہے، وہ جانتے تھے کہ زندہ اور مردہ اور زندگی اور جو ہے موت دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پر وہ لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو مشرکین مکہ بول رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے عقیدوں کی خرابی تھی، انہوں اپنے لیے جو ہے لوگوں کو سفارشی بنا لیتے تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی سند نے نازل فرمایا، ان کو سفارشی کا عقیدہ رکھ کے ان کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف محنت اور کوشش نہیں کرتے تھے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان کو مشرک بول رہے۔ تو آج دیکھیے اگر وہ سیم شرک قسم کا شرک اگر ہم کریں گے قرآن آنے کے بعد، حدیثیں آنے کے بعد، تو کیا ہم اللہ کے بہت زیادہ اسپیشل ہے جو اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں پکڑے گا سیم گناہ کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا، تو ان کو تو جوتوں پہ جوتے پڑ رہے، اور ہم اگر وہ سیم گناہ کریں گے تو ہم بچ جائیں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کا کیا ایسا عدل ہے کہ ہم کو چھوڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا؟ اللہ تعالیٰ ہاں موقع دے رہا، ابھی بھی توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تم توبہ کرو، پلٹ آؤ، صرف ایک اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لو، اور اس کا جو دامن تھام لیتا ہے، سورہ آیت الکرسی کے بعد ہم لوگ پڑھے تھے کہ جو اس کا دامن تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے چلے جا رہے ہو؟ پھر کیوں جا کر ان کی عبادت کر رہے تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر ہمارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہیں دینے والے ہیں، اب انہوں نہیں ماننے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ پورے سوروں میں، یہ سورہ یونس میں بار بار کیا ہے؟ صرف اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں، بس اس کو پوجنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی بندگی بجانا ہے، اس کے غلام بن جانا ہے، اس کے سلیو بن جانے کا ہے، کسی اور کی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی انبیاء کی بھی شرک پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو پوجنا شروع کر دیں، انبیاء اکرام کو پوجنا شروع کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں برداشت کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، یعنی کہ کریٹ اللہ تعالیٰ خود کرے ابتدا اور اس کو دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کریٹ کریں گے۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو؟ دیکھو کیسا سوال کر کر کے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے نا کہ پھر کہاں جا رہے؟ اے میرے بندو کہاں جا رہے؟ پلٹ کر آؤ میرے پاس۔ ان سے پوچھو
پوچھو، بار بار پوچھو، ان کے دلوں کو جھنجھوڑو، ذرا ان کو پوچھ کے دیکھو کہ پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے، اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، پھر اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے چھوڑ دیتا نہیں پیدا کر کے، بلکہ ہمارے ہدایت کا انتظام بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آئی ہوئی ہے، قرآن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے جو ہم کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، دارالسلام کا راستہ دکھاتی ہے، آخرت کی فلاح کا راستہ دکھاتی ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ یعنی کہ خود جس کی بھی تم عبادت کر رہے ہو اس کو خود اللہ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، اس کو خود اللہ نے ہدایت دی تو وہ ہدایت پر ہے، وہ خود اللہ کا محتاج ہے، وہ خود اللہ سے دعائیں کرتا تھا اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے. پھر تم اس کو عبادت کرتے یا اللہ تعالیٰ جو ہدایت دینے والا ہے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو. اللہ اکبر، کیسا اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھے سمجھا رہے نا، کیسا پیار سے، محبت سے، الگ الگ مثالیں دے کر، دلیل دے کر. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی عبادت کر رہی، اللہ کو ہماری ضرورت ہے ہی نہیں. پھر کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی آیتوں سے سمجھانے کی بار بار؟ کیونکہ اللہ کی وہ محبت ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اسی لیے قرآن نازل فرماتے، اسی لیے نبی نازل فرماتے جو ہماری کمر کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار آیتوں کو پھیر پھیر کر، بار بار آیتوں کی دلیل دے دے کر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ اے میرے بندو پلٹ آؤ میرے پاس، دیکھو میری عبادت کرو، میرے پاس پلٹ آؤ. حالانکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا بھی اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور پوری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائے اور سجدے میں گر جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اضافہ نہیں ہوتا. کیونکہ اضافہ اس چیز میں ہوتا ہے جس کے اندر کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی آلریڈی اللہ تعالیٰ کی تمام ذات اور صفات اللہ تعالیٰ کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی اضافے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. تو آپ عبادت کرو یا نہیں کرو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری اگر آخرت میں ہم چاہتے ہیں بھلائی تو ہم پلٹنا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کیا رحمت ہے، کیا پیار سے سمجھا رہے، کیا الگ الگ طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ بس گمان ہے، بس دماغوں میں جو ہے خیالات ہے، انہوں یہ کر دیتے، انہوں وہ کر دیتے، انہوں ایسا بچا لیتے، انہوں ویسا بچا لیتے. بس یہ قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. حد تو یہ ہے کہ خبر کے اوپر سے خبر والے کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے. تو کہاں پھرے جا رہے؟ اللہ تعالیٰ بولے کیا کر رہے؟ یہ طریقہ ہے یہ کرنے کا. اب کتنا اچھا رہتا تھا نا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر پہ جا کے جو ہے ان کو اوپر سے کلمہ پڑھا دینا تھا، ختم ہو ہی گئی تھی بات، ہی ختم ہو گئی تھی، قصہ تمام ہو گیا تھا. تمام جتنے بھی کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سب کو کلمہ پڑھا دینا تھا، خبر پہ ٹھہر کے ختم ہی ہو جاتا تھا. تو اب یہاں پر ہم لوگ ایسے نئے نئے طریقے ایجاد کرے ہوئے ہیں کہ خبر کے اوپر سے جو ہے کلمہ پڑھایا جا رہا. اللہ اکبر. خبر کے اندر چٹیاں رکھی جا رہی ہیں کہ یہ فلاں کا جو ہے تابع دار ہے، ذرا اللہ تعالیٰ ذرا منکر نکیر، ذرا ان سے تھوڑا آسانی سے ثواب لو بھائی، اسپیشل جگہ سے آئے ہوئے ہیں، اسپیشل گیسٹ ہے، ذرا نرمی سے سوال کرو. وہاں پر جو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ خبر کا جب بیان آتا تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی، چہرہ بھیگ جاتا. پوچھتے کہ آپ جہنم کے بیان پہ بھی اتنا نہیں روتے اور آپ خبر کے بیان پہ اتنا روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے رہنے والے صحابی، انہوں نے فرمایا کہ خبر انسان کے مرنے کے بعد پہلی منزل ہے، اس میں کامیاب تو پورے منزلوں میں کامیاب، اس میں پکڑے گئے تو پورے منزلوں میں پکڑے جائیں گے، اس میں پکڑے گئے تو پورے. تو سوچ کے دیکھیے کہ یہاں پر ہمارے خیاس اور گمان کیا ہے، بس پتہ نہیں کون بچانے والا ہے. حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا گیا ہے. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ کے نہیں لے کر آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق و کتاب کی تفصیل ہے، الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمان روا کے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر لیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ لیا اپنی طرف سے؟ اچھا، کوئی جو ہے جن آ کر ان کو سکھاتا ہے، کوئی اجمی جو ہے آ کر ان کو
سکھاتا ہے. کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر کے لاؤ, ایک صورت لے کر آؤ, اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ بات ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا, اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو بنا کر جھٹلا دیا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک صورت اس کے جیسی لے کر آؤ. اب دیکھیے کہ اس سے پہلے یہ سیم آیت گزری تھی, یاد ہے کہاں پر گزری تھی؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سورہ بقرہ میں گزری تھی, رائٹ؟ تو سورہ بقرہ کے بعد اب دیکھیے کہ یہ ایکچولی سورہ بقرہ میں پہلے گزری تھی ترتیب کے حساب سے, پر یہ صورت پہلے نازل ہوئی, رائٹ؟ تو یہ بقرہ سے پہلے کی یہ والی جو ہے تو مکی زمانے کی یہ وارننگ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ لاسٹ زمانے کی یہ وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا ایک صورت اس کے جیسی بنا کر لے کر آؤ اگر تم سچے ہو, اور اللہ کے علاوہ تمام کی مدد لے لو. اسی طرح تو ان سے پہلے کہ لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے, اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہے, اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب بول رہے؟ آخری دور میں بول رہے. یہ پہلے کا پہلے نہیں بولنے کا ہے, پہلے کا پہلے لوگوں سے بری ذمہ ہو کے نہیں بیٹھ جانے کا ہے. ہم کو دعوت دیتے رہنا ہے, دعوت دیتے مسلسل آخری دم تک دعوت دیتے رہنا ہے. اور پر ہاں یہ حقیقت ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانے تو ان کے عمل ان کے ہیں اور آپ کے عمل آپ کے ہیں. آپ اپنی ذمہ داری کر لیے تو آپ کو پھر قیامت میں پوچھنی ہوگی. ہاں اگر ذمہ داری نہیں کرے تو آپ سے پوچھے. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیرے باتیں سنتے ہیں, مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہیں سنتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ظاہری طور پہ تو کان سے سن رہے, پر ایکچولی ان کے دلوں میں وہ بات نہیں جا رہی کیونکہ وہ بہرے ہیں. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں, مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا, لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اب یہ تمام چیز جو ہے ہمارے جو عقیدہ تقدیر ہے اس کو کلیئر کرنے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہے ہدایت دے, جس کو چاہے گمراہ کر دے, پھر اب ہماری کیا غلطی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر ظلم نہیں کرتا. سوچ کے دیکھیے, اگر کبھی ایسا خیال آئے تو سوچ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں بلکہ عدل ہے. تو جو عدل کرنے والا ہے کیا وہ زبردستی کسی کو پکڑ کر ہدایت دے گا؟ کیا زبردستی پکڑ کر گمراہ کرے گا؟ اب دیکھیے کہ اچھا زبردستی پکڑ کر گمراہ کر دے تو یہ تو ظلم ہو گیا, ٹھیک ہے, پر زبردستی پکڑ کے ہدایت دیے تو یہ کیسا ظلم ہے؟ یہ ظلم ان لوگوں کے اوپر ہے جو کوشش کر کے ہدایت پا لیتے ہیں, جو کوشش کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایک تو کوشش کرنے کے بعد ہدایت دے رہا اور ایک کو بغیر کوشش کے فری میں ہدایت دے رہا پکڑ کر زبردستی سے. تو پھر یہ ناانصافی نہیں ہوئی اس کے اوپر جو کوشش کرتا ہے, جو محنت کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا, لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہے, اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا کہ یہ محض ایک گھڑی بھر یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پر قیامت کی 70-80 سال کی زندگی, 50 سال کی زندگی, 90 سال کی زندگی کیا دکھیں گی؟ ایک گھڑی ٹھہرے جیسا دکھیں گا. پھر جو ہے وہ ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کے لیے ٹھہرے تھے. جیسا راستے پہ جاتے جاتے رکتے, ہائے ہیلو کرتے, سلام کلام کرتے, تو ویسا جو ہے لگے گا کہ بس ایک گھڑی آپس میں پہچان کے لیے رکے تھے. اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے گویا کہ بالکل ایک خطرہ ہے. باقی کا پوری سمندر آخرت کی زندگی ہے اور ایک خطرہ دنیا کی زندگی ہے, اور ایک خطرے کے پیچھے ہم ایسا پڑے ہوئے ہیں کہ پورے سمندر کی جو زندگی ہے اس کو بھول جا رہے. لا متناہی جو زندگی ہے, کبھی ختم نہیں ہونے والی جو زندگی ہے اس کو ہم بھول جا رہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے
جی دکھا دیں گے یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو عذاب ہے یا تو آپ کی زندگی میں ہوگا یا آپ کو اٹھا لینے کے بعد ہوگا. اللہ تعالیٰ کلیئر نہیں بتا رہے. بہرحال انہیں آنا ہمارے ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورا انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے. اب یہ آیت آگے ہم سورہ یونس میں یہ آیت یاد رکھیے, آگے کام آئے گی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجتے ہیں, وہ ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, ہر طریقے سے سمجھاتے پوری جب بات نہیں مانتے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے اوپر عذاب لاتے ہیں. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی. آپ سوچ کے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اب ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیے کیا کریٹیکل حالت تھی ہوں گی کہ ایک طرف آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ تقاضے کر رہے ہیں یا تو معجزہ لاؤ یا تو عذاب لاؤ, یا تو معجزہ لاؤ یا تو عذاب. دوسری طرف اللہ تعالیٰ زبردست وارننگ پہ وارننگ دیتے چلے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیچ میں پسے اور ایسے پریشان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا, وقت سے پہلے بوڑھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھے اللہ کے رسول آپ ایسے حال آپ کا کیا ہو گیا ہوا ہے, یعنی کہ پورے بال سفید اور آپ کے چہرے پہ بڑھاپا اور آپ کی چہرے پہ یعنی کہ پریشانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود کے بارے میں آیا کیونکہ ہود سے یہ سورت تھوڑی سی سملر ہے, اسی لیے میں یہاں پر بتا رہی ہوں, ورنہ یہ ہود کے بارے میں اور اس جیسی صورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تمہاری دھمکی سچی ہو تو پھر لے کر آؤ عذاب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے, کان کھول کے سنیے کیا حکم دیا جا رہا. قل لا املک لنفس ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ, کہ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں ہے, سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. میں خود اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, اللہ کی اذن سے ہر چیز ہوتی ہے, میں نہ اپنا فائدہ کر سکتا ہوں نہ میں خود اپنا نقصان کر سکتا ہوں. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے, جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی. ان سے کہو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد عذاب لاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کے لیے ڈیسائیڈ کرے ہوئے ہیں. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو. آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں. کیا جب وہ تم پر آ پڑے گی اسی وقت تم اسے مانو گے, یعنی کہ عذاب آ جانے کے بعد مانو گے. اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بولے اب بچنا چاہ رہے, نہیں اب نہیں بچ سکتے, آ جانے کے بعد نہیں بچ سکتے, تم جلدی تقاضا کر رہے تھے نا, لیو اب آ گئی. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب یہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو, جو کچھ تم کماتے تھے اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے. یعنی کہ خود تمہارے عمل کا بدلہ ہے, اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کر رہے, تمہارے عمل. پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو. اچھا پھر ذرا احساس ہو رہا تو پوچھ رہے, اور دوسرا طنز کے انداز میں, اچھا صحیح ہے ایسا آتا عذاب آنے والا ہے. کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک سکو. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ لانا چاہے تو تمہارے پاس بلبوتا نہیں ہے. اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب تو عذاب کو دور کرنے کی تو بات دور کی ہے. اگر ایک انسان کے اوپر موت آ رہی, کیا وہ اپنی موت کو ٹال سکتا ہے؟ اگر ایک انسان کے بچے پہ موت آ رہی تو کیا وہ اپنے بچے کو بچا سکتا ہے؟ یہاں تک کہ خود ڈاکٹر نہ اپنی جان بچا سکتا نہ اپنے بچے کی جان. کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بھی نہیں آ سکتا. وکیل من راق, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں نا آخری میں کہ کہاں ہیں وہ جھاڑ پھونک کرنے والے, اب آؤ آ کر جھاڑ پھونک کرو اور بچاؤ. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ نہیں, کوئی نہیں بچا سکتا, نہ اپنی جان بچا سکتے نہ کسی کی جان بچا سکتے. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کے برابر بھی دولت ہو تو اس کو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ فدیہ میں دے دینا چاہے تو بھی اس سے وہ سب کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے. جب وہاں پر قیامت کے دن عذاب کو دیکھنے کے بعد پچھتائیں گے, مگر ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کوئی ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہ ہوگا. سنو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, سن رکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, مگر اکثر انسان
جانتے نہیں ہیں. یعنی کہ جنت کا وعدہ بھی اللہ کا سچا ہے، جہنم کا وعدہ بھی سچا ہے. آج کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ معاف کرے اور اللہ ہدایت دے، کہتے ہیں ارے یہ جو قرآن کے اندر جنت جہنم ہے نا، وہ چپ اللہ میں وہ ڈرانے کے واسطے بول رہے ہیں، ایسی کوئی جنت ہے نہیں، ایکچوئل میں ایسی کوئی جہنم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا؟ کیا اللہ کو یہ زیبا دیتا ہے کہ اللہ ایسی باتیں کرے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر نہیں مانتے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے لوگو. اب یہ آیت بہت اہم ہے، آیت نمبر 58 اور 59، ٹھیک ہے، سوری آیت نمبر 57 اور 58، ٹھیک ہے، آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58. یہ بہت اہم صورت ہے سورہ یونس کی. یہ بہت اہم 2 آیتیں آ رہی ہیں یہاں پر. قرآن کے اللہ تعالیٰ مضبوطی اور دلیل بتا رہے ہیں کہ اچھا تم بار بار بول رہے کہ معجزہ لاؤ، یہ ہے تمہارے لیے معجزہ اور سارے لوگوں کے لیے. لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یا ایھا الناس، تمام لوگوں کے لیے ہے کیا؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موعظت آ گئی ہے، نصیحت آ گئی ہے، واز آ گیا ہے. دلوں کو نرم کرنے، واز اس کو کہتے ہیں جو دلوں تک پہنچتی ہے، دلوں کو نرم کرنے والی چیز آ گئی ہے. اس کو دل کے اندر اتارنے کا ہے، دل کے اوپر جو پردے ہیں اس کو ہٹانا ہے، تب وہ فائدہ دے گی ہم کو، ورنہ پھر فائدہ نہیں دے گی قرآن. اللہ تعالیٰ بولے یہ نصیحت ہے. اب دیکھیے کہ جیسا بعض وقت ہوتا نا کہ بخار رہتا تو گولی اگر ڈالتے گئے، ہم گولی کھلاتے گئے، تو اس کے بعد اگر وہ وامٹ کر کے وہ نکل گئی گولی، بچے کو ہم جو کھلا رہے اگر وہ وامٹ ہو کے نکل گئی، تو پھر کیا وہ گولی فائدہ دے گی اس کو؟ یعنی کہ جو بھی ڈال رہے نکل جا رہی، جو بھی ڈال رہے نکل جا رہی، فائدہ نہیں دے گی. تو پہلے کیا کرنا ہے؟ وہ چیز کو روکنے کا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ جو بھی بیماری کی آپ کیور کرنا چاہ رہے دوا ڈالیں گے، تب وہ جو ہے دوا اس کو فائدہ دے گی. تو اسی طریقے سے قرآن بھی ایکچولی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، پر کب؟ اگر ہم اس کے اوپر کی پرت کو نکالیں گے، گناہوں کی جو دلوں کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہے ہم اس کو نکالیں گے، تو یہ قرآن ہمارے اندر جائے گی اور ہماری زندگی کو تبدیل کرنے والی بن جائے گی. ہماری یعنی کہ واز ہمارے لیے رہے گی، نصیحت ہمارے لیے رہے گی. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے. اب یہاں پر دلوں کی بیماری کا مطلب کیا ہے؟ کفر ہے، نفاق ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک ہے. یہ تمام ایمانیت سے ریلیٹڈ، عقیدے سے ریلیٹڈ جو امراض ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے. دوسرا کیا ہے کہ ایون یہ جو ہے جلن، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، کسی کے بارے میں برائی رکھنا، ریاکاری رکھنا، یہ تمام چیزیں اس کی بھی امراض ہے. قرآن کے اندر ہی ملے گی آپ کو اس کا بھی امراض. اور تیسرا یہ کیا ہے کہ ظاہری اعتبار سے جو بیماری ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اب کس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے بتائیے؟ مومن کے لیے، جو اس کو قبول کرتا ہے، جو اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ مومنین کے لیے کیا ہے؟ یہ رہنمائی ہے. ہر کسی کو اس کے اندر رہنمائی نہیں ملے گی. شروع بات کہاں سے ہوئی تھی؟ غور کریے، آیت کی ٹیکسٹ پہ نوٹ کریے. شروع ہوئی تھی یا ایھا الناس پہ، تمام لوگوں کے لیے ریمائنڈر ہے، تمام لوگوں پہ موعظت ہے، پر فائدہ کس کو ملے گا؟ ہدایت کس کو ملے گی؟ اس کے ذریعے سے رحمت کس کو ملے گی؟ مومنین کو رحمت ملے گی، مومنین کو رحمت ملے گی. ورنہ موعظت تو، ریمائنڈر تو سب کے لیے ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو یہ اللہ کا فضل ہے. کیا ہے اللہ کا فضل؟ بتائیے، بولیے کیا ہے اللہ کا فضل؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن جو دیا یہ اللہ کا فضل ہے. اور فضل کا ڈیفینیشن میں بتائی تھی نا، حق سے زیادہ دینا، سامنے والا جتنا ڈیزرو کرتا ہے اس سے زیادہ دینا. تو ڈیفینیٹلی ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، پر اللہ کی یہ تو فضل ہے جو ہم کو اللہ نے قرآن عطا کی، ہمارے لیے گائیڈنس مینول اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کی مہربانی ہے. دوسرا کیا ہے؟ برحمتن، اللہ تعالیٰ بول رہے قل بفضل اللہ، اللہ کے فضل ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ اس کے لیے لوگ خوشیاں منائیں. کس کے لیے کیا سیلیبریٹ کرنا ہے؟ کس چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا ہے؟ اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. کیا؟ قرآن کو سیلیبریٹ کرنے کا ہے. اور کیسا سیلیبریٹ کریں گے ہم قرآن کو؟ دیکھیے، قرآن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو دن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا، جو رات یعنی کہ لیلۃ القدر، اس کو سیلیبریشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پورا مہینہ دیا ہوا ہے، رائٹ؟ یہ پورا مہینہ ایکچولی ہمارا یہ سیلیبریشن ہے،
ہمارا یہ سیلیبریشن ہے، ہماری یہ خوشیاں ہیں، یہ ہماری عید ہے، یہ رمضان ہماری عید ہے. رمضان ختم ہونے کے بعد عید نہیں ہے، مومن کے لیے یہ پورا رمضان عید ہے، اس میں سیلیبریٹ کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جیسا جب رمضان کا جو چاند نظر آیا تو میں جب اپنے والدین سے بات کری تھی تو میں بولی عید مبارک، تو بولے عید مبارک کیسا؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ رمضان عید ہے ایکچولی، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ پورا سیلیبریشن کا دیا ہوا ہے، اس میں ہمارے کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اس میں عبادتیں کرنا ہے. اور پھر خاص پھر کیا ہے کہ لیلۃ القدر کی 5 راتیں اللہ تعالیٰ، آڈ نائٹس اللہ تعالیٰ، ایک تو آخری عشرہ، پھر اس میں بھی 5 راتیں اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں. یہ ایکچولی ہمارا سیلیبریشن ہے. ہم ایسا سیلیبریٹ نہیں کرتے پٹاخے اڑا کر، ناچ کر، گا کر، دھوم مچا کر، جو ہے آوازیں کر کر، چیخ پکارا کر کر، لوگوں کو تکلیف دے کر، بلکہ ہماری عبادت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے سامنے جھک کر ہوتی ہے، راتوں میں جاگ کر ہوتی ہے، آنسواں بہا کر ہوتی ہے، معافیا مانگ کر ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کر کر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے جد و جہد کر کے ہماری سیلیبریشن ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے اس کے لیے خوشی منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرو، اس کو سیلیبریٹ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اس کو اچھا یہاں پر دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ آیت کا غلط معنی بھی نکال لیتے ہیں، اس کی طرف جو ہے کچھ غلط چیزوں پر منسوب کر کے غلط عبادتیں کرتے ہیں. تو بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کہ قرآن کی بات چل رہی ہے، یہاں پر قرآن کی بات چل رہی ہے اور قرآن کی خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا، دوسری جو ہے عیدیں منانے کا حکم نہیں دیا جا رہا. اور اللہ تعالیٰ بولے ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ سب سے بہترین چیز ہے جو تم جمع کر رہے ہو. یہ جو مال اور دولت، یہ پراپرٹی، یہ ہوم ڈیکر، یہ ساری چیزیں جو تم جمع کر رہے ہو، ہم کیا کرتے ہیں اینٹک چیزیں، بڑے بڑے خوبصورت سینریز اور شو پیسز لے کر آ کر جماتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اپنے ڈرائنگ روم کو سجا کر، اپنے تمام جو ہے چیزوں کو بنا کر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ بولے ایکچولی خوشی کس لیے ہونا ہے؟ اس کو جمع کرنے میں خوشی محسوس کرنا ہے، اس کو جمع کرنے کی کوشش کرنا ہے. جمع کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو قرآن ہے جمع کرنے والی چیز. قرآن کو جمع کرو، کیسا؟ اس کو حفظ کر کے، اس کے بارے میں علم حاصل کر کے، اس کے آیتیں پڑھ کر، اس کے سمجھ کر، اس کو لکھ کر. اب دیکھیں کہ یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کو نوٹس بنانے میں ٹائم لگ رہا ہے، رائٹ؟ پر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا یہاں پر دیکھیں کہ اس میں وقت لگانا ہے، اس میں انویسٹ کرو، آپ اپنا ٹائم انویسٹ کرو، منی انویسٹ کرو، اپنی صلاحیت انویسٹ کرو، اپنے سارے چیزیں اس میں انویسٹ کرو. یہ ہے اصل جو جمع کرنے کی چیز ہے. کیا؟ قرآن جمع کرنے کی چیز ہے. اور یہ ایک ایک قلم جو آپ اٹھا کر، ایک ایک لیٹر جو آپ لکھ رہے، یہ قیامت کے دن آپ کا وہ قلم، آپ کی وہ کتاب، آپ کی وہ لکھائی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ نام اعمال میں رکھے گا اور تولے گا، اور اس بہترین اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا، اس میں تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا. ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ اب حلال اور حرام کے بارے میں سورہ انعام میں ہم پڑھے تھے نا کہ تمام جانوروں کو انہوں نے اپنی مرضی سے حلال اور حرام بنا لیا تھا. جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ بات باندھتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ تم سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے نبی تم جب دعوت دے رہے، قرآن سنا رہے، قرآن پر عمل کر رہے، لوگ جو سن رہے، لوگاں جو اس پہ ریاکٹ کر رہے، جو اس کو قبول کرے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. اب یہاں پر ہمارے لیے بھی دیکھیے، بی الرٹ، اللہ تعالیٰ ہم کو واچ کر رہے، ہمارے ہر معاملے کو واچ کر رہے، ہم ایٹ پریزنٹ کیا کر رہے یہ بھی اللہ دیکھنے والا ہے. اور سوچ کے دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میرے کچھ بندے جمع ہو کر میری قرآن پڑھ رہے ہیں، تو وہ جمع ہونے کو اللہ اتنا پسند کرے گا اور محبت کی نظر سے دیکھ کر اپنے فرشتوں کو کہے گا کہ اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان کی مغفرت کر دی، میں ان کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ یہ بشارت ہم کو دیتا ہے حدیثوں کے ذریعے سے. اور پھر دیکھیے کہ یہاں پر ایک چیز، اب ہم لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رہو یا دوریوں کی وجہ سے رہو، ہم ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت نہیں کر سکتے، رائٹ؟
تو اب یہاں پر دیکھیے کہ آن لائن اور آف لائن میں فرق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، ٹھیک ہے، کہ کچھ لوگ ہیں یہاں پر محنت سے مشقت سے آن لائن آ کر ٹائم کی پابندی کر کر موجود رہ رہے، اور کچھ لوگ ہیں جو مجبوریوں کے تحت، ہو سکتا ہے مجبوریوں کے تحت رہو یا جو بھی رہو، کہ وہ لوگ آف لائن اس کو اٹینڈ کریں۔ اجر دونوں کے لیے بھی ہے، آن لائن اٹینڈ کرنے پر بھی اجر ہے، آف لائن اٹینڈ کرنے پر بھی اجر ہے، جا کر بیٹھ کر کوئی کتاب سننے پر بھی اجر ہے، اکیلے بیٹھ کر بھی قرآن پڑھنے پر اجر ہے، ٹھیک ہے۔ پر اس میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مل کر بیٹھنا ہے یہ اللہ کی مجلس میں آتا ہے، یہ مل کر بیٹھنا اللہ کی مجلس میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم فزیکلی ایک دوسرے سے بہت دور ہے، پر ایکچولی ہم لوگ اسپرچولی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، رائٹ؟ تو یہ اللہ کی مجلس ہے، اور یہ مجلس پر اللہ کی رحمتیں سکینتیں نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام کیا جو انعامات کا جو اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سے، تو وہ یہ مجلس پر ملنے والا ہے، کیونکہ یہاں پر ایکسٹرا محنت لگ رہی نا آپ لوگوں کی۔ آپ کچھ لوگ جیسے سعودی عرب میں یا کہیں اور رہ رہے، تو وہ لوگ اپنی نیند قربان کر رہے، کچھ لوگ اپنی جو ہے افطار کے بعد اٹینڈ کر رہے، تو وہ لوگ اپنی کچھ قربانیاں کر رہے، کچھ لوگ یہاں پر انڈیا میں ہیں تو وہ لوگ اپنے ٹائم کی پابندی کر کے جلدی جلدی اپنے کام نپٹا لے کر پابندی کر رہے ہیں، گرمی کے باوجود، مشقت کے باوجود، اور پھر بھوک اور پیاس کے باوجود، روزوں کے باوجود، تھکان کے باوجود، ذمہ داریوں کے باوجود، کیا ان کا اجر برابر ہو سکتا جو پھر بعد میں آرام سے بیٹھ کے آڈیو سن لیں گے تو برابر ہو سکتا؟ ہاں، دونوں کے لیے اجر ہے، دیکھیے اجر تو دونوں کے لیے ہے، پر برابر تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو قربانیاں دیں گے ان کا اجر ایکسٹرا رہے گا، جو قربانیاں کم دیں گے ان کا اسی حساب سے اجر ملے گا۔ قرآن پڑھنے کا تو اجر ملے گا، پر قربانیوں کا اور اللہ کی محفل اور مجلس میں شرکت کا وہ تو پھر مزہ اور وہ تو اجر تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پھر اسپیشل اجر اسپیشل بندوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ الگ ہی دے گا جو اسپیشل جدوجہد کرتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں۔ ہاں، نیت ہے، ارادہ ہے، اس کے باوجود مجبور ہیں کوئی وجہ سے، تو پھر ان کے لیے انشاءاللہ ان کی نیت کے حساب سے ان کو بھی برابر اجر اللہ تعالیٰ دیں گے ضرور۔ کوئی ذرا برابر بھی چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کے نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ، یہاں پر ولی اللہ کا ذکر ہے، کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہے ان کے لیے کوئی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ اب یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ کس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتا ہے؟ کون ہے بھئی اللہ تعالیٰ کے دوست؟ چلیے اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں یہاں پر کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کے دوست۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی، یہ ہیں اللہ کے دوست۔ آپ اور ہم بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں اگر ہم ایمان لے کر آئیں اور ہم اگر تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ ہمارا تقویٰ کیسا ہونا چاہیے؟ احسان کے لیول کا تقویٰ ہو، گویا ایسا ان کا ایمان اتنا دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان اتنا دلوں میں اتر جاتا ہے کہ ان کو گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اپنی دل کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ اولیاء اللہ ہو گئے، ان کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں رہتا۔ ایسا نہیں کہ ان کے اوپر غم اور پریشانی آزمائشیں نہیں آتی، آزمائشیں آتی ہے، پیسوں کی کمی، جان کی کمی، مال کی کمی، ہر طریقے سے آزماتے ہیں، پر ان کو وہ آزمائشیں رنج میں مبتلا نہیں کرتی، ڈپریشن میں مبتلا نہیں کرتی، وہ خوف کھا کر آنکھیں ان کی پھترا نہیں جاتی، آنکھیں باہر نہیں نکل آ جاتی، تو ان کو سکون ملتا ہے، ان کو بھروسہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ یہ حالت میں ڈالا، اللہ ہی نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ کر دیے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ، کتنا پیارا کلمہ ہے نا، اتنا پیارا لگتا مجھے یہ کلمہ، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی یہ ہے دوست اللہ تعالیٰ کے، یہ ہے اولیاء کا ڈیفینیشن۔ ہم جو اپنے اوپر یا پھر دنیا میں جو لوگ خاص لبادہ اوڑھ لیتے نا اپنے اوپر، جو ہے کچھ ایسا لبادہ اوڑھ لے کر سمجھتے ہیں کہ انہوں جو ہے ایسا فزیکل اپنا اپیئرنس بنا لینے سے انہوں اولیاء اللہ بن جاتے، نہیں، انہوں اولیاء اللہ صرف ان کے عمل سے بنیں گے۔ موٹے موٹے گلوں میں جو ہے تسبیحاں ڈال دینے سے کوئی اولیاء اللہ نہیں بنتا۔ اب یہ کردار رہیں گا تو چاہے انہیں کیا کوئی بھی اپنا حلیہ بنا لے، وہ اللہ کا اولیاء رہیں گا جو ایمان لائے گا اور جو تقویٰ کی زندگی میں اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، تقویٰ آپ کو ڈیفینیشن معلوم ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کے زندگی گزارے گا۔ جیسا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھے تو ڈیفینیشن بتایا گیا نا کہ تم گویا ایسا کہ ایک خاردار جھاڑیوں کی
جگہ سے گزرے، نارو راستہ ہے، اطراف جو ہے پورے کانٹے دار درخت ہے، کیسا گزرتے؟ بالکل اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے، اپنے باڈی کو سمیٹتے ہوئے گزرتے، ویسا زندگی جو گزارتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولیاء ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے کہ اہل اللہ کون ہے؟ بولے ہم اس سے پہلے حدیث پڑھے تھے، جلدی بتائیے۔ اہل اللہ، اللہ کے اہل، اللہ کی فیملی کون ہے؟ اہل اللہ جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہے۔ قرآن والے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، اس سے محبت رکھنے، اس کے ایمان رکھنے، اس کے اوپر عمل کرنے والے، اس کو پہنچانے والے، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ دونوں زندگیوں میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو آسمان کے بسنے والے، آگاہ رہو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ نرے وہم اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور محض قیاس آ رہے ہیں یہاں، یعنی کہ محض ان کی فینٹیسی کی ورلڈ ہے، بس اپنی فینٹیسی کی دنیا میں انہوں جو ہے خیالی پلاؤ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی عبادتیں کر رہے ہیں اللہ کے سوا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی اور جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ کیا ہم بھی یہ قرآن کو کھلے کانوں سے سن رہے یا ہمارے کان جو ہے ظاہری طور پہ کھلے ہوئے ہیں اور دماغ کہیں اور بھٹک رہا؟ تو غور سے سننا ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کلمہ یاد رکھ لیجئے، سبحان اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے۔ کتنے مرتبہ بولتے ہیں؟ نماز کے شروع میں سبحانک اللہم سے شروع کرتے، نماز کے اندر جو ہے رکوع میں تسبیح، سجدے میں پڑھتے، نماز کے بعد پڑھتے، دن رات میں پڑھتے رہتے۔ کبھی سمجھے سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہم ہیں دنیا میں، ہم انسان، ہم اللہ تعالیٰ نقص والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، تو پرفیکٹ ذات ہے، کوئی کمی نہیں ہے اور اس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے، تو پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، دنیا والے کمی کا شکار ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی ایک پرفیکٹ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ دنیا کے تمام جو لوگ ہیں عیب والے ہیں، تمام کھاتے پیتے، واش روم جاتے، ضروریتیں ہوتی ہیں ان کی تمام چیزیں، اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں سے بالا و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کبھی بھی سبحان اللہ کہتے تو وہ دل میں نا وہ ٹھنڈک محسوس کرنا، ہم سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، وہ محبت محسوس کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کا پرفیکشن اللہ تعالیٰ کا محسوس کر کے بولنا ہے۔ ایسی منہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے بار پڑھتے؟ 33 بار پڑھ لینا، ختم۔ کیا ہے ان کے واسطے؟ جنت۔ کیا ہے ان کے واسطے؟ مغفرت۔ دیکھیے سوچ سمجھ کے پڑھنے پر اجر ہے، بے شک آپ پڑھنے پر بھی اجر ہے، پر جو سوچ سمجھ کے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں گے نا تو وہ کئی ہزاروں عبادتوں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ وہ تو بے نیاز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اولاد کی ضرورت رہتی اپنا نام کو باقی رکھنے کے لیے، ہماری جو ہے آگے بڑھاپے میں سہارا دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، آسمان اور زمین جو کچھ ہے وہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج افسوس کی بات یہ ہے، دیکھیے آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے بغیر علم سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کچھ باتیں منسوخ کر دیتے، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی عقیدوں میں ہم کیا کچھ بنا لیے ہیں، ایسا کرے تو یہ ہو جاتا، ویسا کرے۔ اللہ تعالیٰ بولے کیا باتیں منسوخ کر رہے اللہ تعالیٰ کے متعلق جس کے بارے میں تمہارے کو علم بھی نہیں ہے۔ علم جاننا ضروری ہے، اسی لیے علم جاننا ضروری ہے۔ آج ہماری امت جو شرک میں مبتلا ہے، صرف اس کی ایک وجہ ہے، قرآن کو ترجمے سے کبھی نہیں پڑھے، کبھی قرآن کو سمجھے نہیں، پڑھ لیے بھی تو سراسری ایسا دورہ ہل کے جھوم کے پڑھ لیے، سمجھے نہیں۔ قرآن کی گہرائیوں میں جا کر دیکھنا ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں، جھوٹے باتیں باندھتے ہیں، وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لو، پھر ہماری طرف ان کا پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے تھے ان کو سخت عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ ان کا نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ اب یہاں پر یہ دوسرا حصہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، ہم جیسا بتائے تھے سورہ یونس،
دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، پر دو حصے ایکولی ایسا ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، یعنی کہ پہلا فرسٹ حصہ پھر اس کے بعد سیکنڈ پھر اینڈ، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرسٹ حصہ چلا ہمارا، پھر اب 2 رکوع سیکنڈ پارٹ کے آئیں گے، پھر فرسٹ پارٹ کا جو ہے کنٹینیو کیا جائے گا۔ تو اب یہ 2 رکوع جو ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں ہیں۔ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرے تمہارے درمیان میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیت سنانا اگر تمہیں آیت سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، یعنی کہ ایک فائنل اٹل فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کے عمل میں لے آؤ۔ اور تو اب یہاں پر دیکھیں کہ نوح علیہ السلام چیلنج کر رہے، کیا بتا رہے کہ تمہارے شریکوں کو تم بلا لو، ان سے ڈسکس کر لو، ان کے ساتھ فیصلہ کر لو، اور میرے خلاف تم جو ہے کیا مضبوط کیا تم لانا چاہ رہے میرے خلاف وہ لے کے آؤ، اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا، میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ اب یہاں پر آپ کی جو ہے آپ نوح علیہ السلام بتا رہے کہ میں تمہارے کو کوئی دنیا کا فائدہ تم سے نہیں مانگ رہا، پھر تم میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 100 سال ہوا، 200، 500، 700، 900 سال، 950 سال بولتے رہے مسلسل دین کی دعوت دیتے رہے، اب ایک مرتبہ بھی 1 روپیہ نہیں لیے، پھر تمہارے کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کتنا مخلصانہ طور پہ تمہارے کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، کیا فائدہ ہے؟ سوچ کے دیکھو میرا کیا فائدہ ہے میرا اور پھر اللہ انہوں بتا رہے ہیں کہ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر آؤں۔ اب یہ جو ہے ہمارے لیے بہت اچھی نصیحت ہے، دائی اسلام کے لیے بہت اچھی نصیحت ہے کہ کیا ہے کہ ہم اجر کس کے پاس سے مانگنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس سے مانگنے کا ہے، دین کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، لوگ ہمارے کو فائدہ پہنچائیں گے، لوگ ہمارے کو اسپیشل ٹریٹ کریں گے، اور لوگوں سے ہمارے کو اجرت ملے گی، لوگوں سے ہمارے کو عزت ملے گی۔ تو ہم اگر یہ چاہ رہے ہیں اور دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارا یہ چاہنا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کچھ دے دلا کر رفع دفع کر دے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو ہمارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں نوح علیہ السلام، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، میں وہاں سے اجر لے رہا ہوں، تمہارے پاس سے میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہونے کا ہے، اور مجھے تو حکم دیا جا رہا ہے کہ میں خود اس کے اوپر عمل کروں، اور میرا کام کیا ہے؟ میں خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور دین کی دعوت دیتے رہنے کا ہے، ٹھیک ہے، دین کی دعوت۔ اب یہاں پر ایک دائی کی جب بات نکل گئی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیا کرنے کا ہے؟ ہمارے کو 2 کام کرنے کا ہے، ایک خود عمل کرنے کا ہے، دوسرا دوسروں تک پہنچانے کا ہے، پھر خود عمل کرنا ہے اور دوسرا دوسروں تک پہنچانے کا ہے، اور یہ دونوں کام سائملٹینیسلی ہونے چاہیے۔ یہ کل کسی نے سوال بھی کیا تھا تو ان کے جواب میں بھی میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ دونوں کام کیا کرنا ہے؟ ہم کو سائملٹینیسلی کرنے کا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ پہلے میں خود عمل کر لوں، تب میں جب پورا عمل کر لوں گی جب میں دوسروں کو پہنچاؤں گی، تو وہ دن کبھی بھی نہیں آنے والا ہے۔ ون فائن ڈے آپ صبح میں اٹھتے ساتھ ہی سوچے کہ چلو آج میں پرفیکٹ ہوں، آج میں پورا عمل کر لیا، چلو آج سے میں دعوت شروع کر دوں، وہ دن کبھی بھی نہیں آنے والا ہے یہاں تک کہ ہماری موت نہ آ جائے، کیونکہ ہر ایک دن انسان اسٹرگل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ٹورڈز، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کرنے کا ہے کہ عمل بھی کرنا ہے اور دعوت بھی دینے کا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اب یہاں پر جب ہم دعوت دیتے رہتے، ٹھیک ہے، دعوت دیتے رہتے اور ساتھ میں کیا ہے؟ عمل کی خود اسٹرگل کر رہے، خود کوشش کر رہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو دعوت دینے والا ہے وہ خود پرفیکٹ ہو، وہ خود پورے گناہوں سے بچا ہوا ہو، وہ خود جو ہے کمپلیٹ ہو، پرفیکٹ ہو، اور اس کے بعد دعوت دے رہا ہے۔ کیونکہ کئی جو ہے کل سوال یہ آیا کہ جو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں تو پھر ان سے یہ پوچھا جاتا کہ اچھا تم دین کی طرف دعوت دے رہے اور پھر تمہارا کیا حال ہے؟ دیکھو تمہارا کیا حال ہے، تم یہ کام کر رہے نا، تم خود وہ کام کر رہے، تو تانے دیے جاتے، ہماری غلطیوں کو پکڑا جاتا، اور جتنا دوسروں کو نہیں دیکھا جاتا اتنا دین کی طرف دعوت دینے والوں کو اتنا غور سے پورا میگنیفائنگ گلاسز سے جو ہے لے کر دیکھا جاتا، ایک ایک چھوٹا چھوٹا عمل دیکھا جاتا، ایک ایک سینٹنس، ایک ایک ان کا جو ہے حرکت ان کی نوٹ کی جاتی، اور پھر اس کے اوپر تانے دیے جاتے،
ٹھیک ہے. ہاں بہت بول رہے ہمارے کو, تم خود کیا کر رہے وہ دیکھ لو. تو اب یہاں پر اب کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ کیا پھر وہ تانوں کی وجہ سے پیچھے رہنا؟ دیکھیں یہ تانے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ لوگوں کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں آپ کے ٹورڈز, تکلیف دہ باتیں آ رہی ہیں, آپ کو خود اپنی جو ہے احساس دلایا جا رہا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, اور شیطان آپ کو رکاوٹ پیدا کر رہا. ہمارے کو یہ تانے سن کر, یہ باتیں سن کر, لوگوں کی یہ سب چیزیں سن کر نہ ہمارے کو غمزدہ ہونا ہے, نہ ڈپریشن میں آنا ہے, نہ ہمارے کو کام سے رکنا ہے. کام کرتے رہنا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے. کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں ہم یہ کام؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ہم کام کتنا کر رہے ہیں, اور اپنے خود اوپر محنت کتنی کر رہے ہیں, خود گناہ سے کتنی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, خود تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کتنا گڑ گڑا کر توبہ کر رہے اپنی کمیوں پر. وہ اللہ جانتا نا, ہمارا اللہ کا معاملہ ہے. تو پھر اس کے بعد ہم کو کسی کی نہ تعریف پہ خوش ہونا ہے, نہ کسی کی تانوں پر غمزدہ ہونے کا ہے. ہمارے کو اپنا کام کرتے چلے جانا ہے, قرآن سے جڑتے چلے جانا ہے, اور عمل کرتے چلے جانا ہے. ڈیفینیٹلی ہم فرشتے تو نہیں ہیں نا کہ ہم بالکل پاک رہیں, اور ہم بالکل اب جیسا قرآن کی طرف دعوت دینے والے ہیں, دائی قرآن ہیں, تو پھر ہمارے سے غلطی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم انسان ہیں. ایمان کبھی اونچا جاتا, کبھی نیچے ہوتا, کبھی اونچا جاتا, کبھی ہم اپنے جوش میں آ کے, رو میں آ کے غلط کام کر دیتے, شیطان کے بہکاوے میں آ کے, اپنی نفس پرستی میں آ کر غلط کام کر دیتے. تو کیا انسان یہ سوچتے بیٹھ جائے کہ میں خود پرفیکٹ ہوں, جب دین کا کام کروں گا؟ تو ویسا دن کبھی بھی نہیں آتا. ہمارے کو دونوں بھی کام کرتے رہنا ہے. سیلف جو ہے جدوجہد کرنا ہے, اصلاح کرتے رہنا ہے, اور پھر کام کرتے رہنے کا ہے. پھر اصلاح کرنا ہے, پھر کام کرتے رہنا ہے. ہاں یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ صرف دین کی دعوت دو اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بھول جائیں اور دین کی طرف جو ہے لوگوں کو بلاتے رہیں, اور خود اپنے اوپر عمل نہ کریں. تو یہ بھی غلط ہے. تو ہم کو نہ یہ ایکسٹریم کہ میں خود عمل کر لوں تب دعوت دوں گی, نہ یہ ایکسٹریم کہ دوسروں کو دعوت دے رہے اور خود عمل نہیں کر رہے. بیچ کی راہ, کیونکہ ہم امت وسط ہے, بیچ کی راہ اختیار کرنے والا ہے. خود کی طرف اپنی سیلف تزکیہ کا کام کرتے رہنا ہے, اور دعوت کا کام, تزکیے کا کام اور دعوت کا کام, دونوں بھی ہمارے سائملٹینیسلی ہونا ہے. اور یہ آزمائش آئیں گی, ڈیفینیٹلی آپ دین کی راہ میں نکلیں گے تو آئیں گی. یا تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے, آپ سیکھنے والے ہیں یا سکھانے والے ہیں. ڈیفینیٹلی لوگ آپ کی طرف باتیں کریں گے, ڈیفینیٹلی آپ کو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, ڈیفینیٹلی آپ کی ایک ایک کمی کو گنائیں گے. حالانکہ ان کے اندر 1000 کمی رہیں گی, پر آپ کی کمی کو جو ہے, ایک ایک کمی کو جو ہے اجاگر کر کے گنائیں گے. پر ہمارے کو کیا کرنے کا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے, اور ایمان کو مضبوط کرنے کا ہے, اور دین کی راہ میں جم جانے کا ہے. اور یہ سوچنا ہے کہ میرے کو تو یہ چھوٹی تکلیف مل رہی نا, آپ کو تو کیا تانے ملے تھے, میرے کو تو کچھ بھی نہیں, لوگاں صرف تھوڑے تانے دے رہے نا. آپ کو تو پاگل کہا گیا, مجنوں کہا گیا, شاعر کہا گیا, اور پھر دیوانہ کہا گیا. کیا کیا نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور مال دے کر جو ہے آپ کو برائب, یعنی کہ آپ کو رشوت دینے کی کوشش کی گئی, اور مال دے کر بول رہے اچھا یہ مال لے لو اور آپ یہ کام چھوڑ دو. تو آپ کو کس طریقے سے نہیں ستایا گیا. تو ہم سوچنا ہے کہ واہ الحمدللہ ہمارے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے اوپر آ رہی. آپ کو جیسا ستایا گیا ہم کو بھی ستایا جا رہا, اس پہ تو ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, ثابت قدمی کی دعا کرنا ہے, رنج نہیں کرنے کا ہے, غم نہیں کرنے کا ہے, بلکہ مضبوط جم جانے کا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے انہوں نے اسے جھٹلایا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کسی کشتی میں تھے بچا لیا. اور انہوں نے کچھ مس تو نہیں کر دی میں, ٹھیک ہے. اچھا, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر انہیں بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا. اچھا, یہاں پر جو نوح علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کشتی والوں کو بچا لیے, اور اس کے بعد ان کو جانشین بنائے, اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا ہے اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا, ان کا انجام کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے دیکھ لو. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا, اور ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے. اب یہاں پر دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. بیچ میں یہ جو عاد, سمود, قوم جو ہے شعیب, یہ تمام لوگ کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر نہیں کرے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے, اب صرف اشارہ کر دے رہے کہ سب لوگوں کی طرف آئے اور کھلی نشانیاں لے کر آئے, مگر جس انہوں نے جھٹلایا تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے بات نہیں مانی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے عذاب میں مبتلا کرا. اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹپا لگا دیتے ہیں, یعنی کہ سیل کر دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کے اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا. بڑائی کا گھمنڈ, تکبر, ہدایت سے روکنے کا سبب بنتی ہے, اور وہ مجرم لوگ تھے. پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا
تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اب دیکھیے کہ جو رقیہ میں جس کو جادو کے اور اثرات ہوتے ہیں، جن کے اثرات ہوتے ہیں، ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے سورہ اعراف میں بھی کچھ آیتیں گزری تھی نا، اور یہ بھی آیتیں اسی میں ہے، رقیہ میں آئے گی۔ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں یہ کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ اپنے باپ دادا کی نسل طریقوں پر ہٹنا نہیں چاہ رہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، یعنی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں کو کہا، ہر ماہر فنکار جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے عنصر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، یعنی کہ یہ ہے جادو جو تم کر رہے ہو، اللہ ہی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کا کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام پر کون ایمان لے کر آئے؟ چند نوجوان ایمان لے کر آئے، کیونکہ دیکھیے کہ یدھ سے ہی انقلاب آتا ہے، یدھ کو آگے بڑھنا ہے، یدھ کو جو ہے یعنی کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جنریشن ہے، ان لوگوں کو آگے بڑھ کر دین کو لینا ہے، دین کی ذمہ داری کو لینا ہے، قرآن کو تھامنے کا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کا۔ کیونکہ جو بڑے ہیں اب انہوں تو اپنی عمر کو پہنچ گئے، پر اب ہم جس کے پاس جوش ہے، جس کے پاس وقت ہے، صلاحیت ہے، اور منوانے کی ایک عزم ہمارے اندر ہوتا ہے، وہ برننگ جو ہے ہمارے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اس کو لے کر جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے چند نوجوان۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کون ایمان لے کر آئے؟ چند نوجوان کے علاوہ دوسرے ایمان نہیں لے کے آئے۔ کیا مطلب کہ بوڑھے نہیں تھے اس کے اندر؟ بوڑھے ایمان نہیں لے کے آئے، ہاں لے کر آئے ہوں گے چند کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ اب اسے ایک چیز جو ہے یہاں پر کلیئر کرنا چاہوں گی میں، یعنی کہ یا پھر کلیئر نہیں بلکہ سبق ہم کو یہاں پر ملتا ہے کہ نوجوان نسل اکثر جو ہے حق کو ماننے میں آگے رہتی ہے، اور جو بوڑھے رہتے ہیں وہ نہیں اس کو اتنا جلدی قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایک تو بڑھاپے میں جو ہے وہ سیکھنے والی جو صفت رہتی نا، جو آگے بڑھنے، جو جوش اور جذبہ، وہ ذرا بہت زیادہ ٹھنڈا رہتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا رہتا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے۔ آپ دیکھیں کہ جتنا حق اور جتنا قرآن کو اور جتنا حدیثوں کو جب ملتا ہے، چاہے کوئی ایج میں مل جاؤ، ٹھیک ہے، جتنا نوجوان نسل اس کو جلدی سے اس کے اندر تحقیق کرتی، دیکھتی، پرکھتی، پڑھتی، اس کی تحقیق کر کے اس کو قبول کر لیتی اور عمل کو چینج بھی کر دیتی۔ پر جو بوڑھے لوگ رہتے نا، اپنی وہ طریقے سے جو سالوں سے عمل کر رہے ہیں، 50 60 70 سالوں سے جو عمل کر رہے، اس کے اوپر ہی ٹک کے رہتے۔ پھر آگے سب ان کو پورا سمجھا دو، کتنے بھی بار طریقے سے بتا دو، آخری میں انہوں بولتے مگر بول کے ختم کر دیتے، ختم، ٹھیک ہے۔ آخری میں وہ مگر آ ہی جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے، یا تو ضد رہتی، یا تو پھر یہ ہو سکتا کہ بھائی اتنے سالوں سے ہم کرے سو وہ کیا غلط ہے کیا، پھر اب ہم اتنے سالوں سے پھر ہمارے فور فادرز جو کرے غلط ہے کیا، تو وہ چیز کو جلدی مان کے نہیں دیتے۔ وہ صفت جو ہے ذرا بڑھاپے میں کم ہو جاتی بنسبت جوان کے، جو فوری سے جو ہے چیز کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور اس کو فوری اپناتا ہے اور اپنی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کا علمبردار بن کے دوسروں کو پہنچانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ پر یہ جو ہے بڑھاپے میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز، اب اس سے ایک چیز یہ ہوتی ہے، سمجھ میں آتی کہ جو جوانی ہے اس کی قدر کریں اور اس میں اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اللہ کے مشن کے لیے نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے، پوری زندگی کی میں سب سے محبوب جوانی کی عبادت ہے۔ ایک جوانی کی سجدہ 1000 بڑھاپے کے سجدے سے بہتر ہے۔ تو اور پھر جو جوان شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا، دین کے لیے جد و جہد کوشش کرتا، وہ عرش کے سائے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب اس کے علاوہ پر اس میں ایکسیپشنل کیس ہے، کیا ہے؟ کچھ ایسے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ عمر میں بھی، بڑھاپے میں بھی آ کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنی زندگی بدل دیتے ہیں، یہ عمر میں آ کر بھی توبہ کرتے ہیں، صحیح راستے پر پلٹ آتے ہیں، یا یہ عمر میں بھی کمزوری کے باوجود بھی قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں،
قرآن سیکھتے ہیں. ماشاءاللہ میرے بھی کچھ ایسے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں جھریوں سے ان کے چہرے جھکے جا رہے ہیں, یعنی کہ سیدھے سے کمر کھڑی نہیں رہ رہی. 80 سال کے جو ہے میرے پاس تجوید پڑے ہوئے ہیں. تو اتنی محنت اور جد و جہد, قرآن سکھانے آتے ہیں, 3 سال سے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, نوٹس لکھتے ہیں, ایگزامز لکھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پر ابھی بھی. تو یہ کیا دلیل دیتی ہے کہ انہوں عمر میں بوڑھے ہو گئے ہیں پر ان کے دل زندہ ہیں. ابھی بھی ہماری گولڈن کیٹیگری میں کچھ ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو ان لوگ کے دل ابھی زندہ ہے. تو میں مبارکباد دوں گی ایسے لوگوں کو کہ یہ عمر میں بھی محنت کر رہے, جد و جہد کر رہے, لکھ رہے, پڑھ رہے, یاد کر رہے. بچے ان کے نواسے ناتے نواسے جو ہے بول رہے کہ کیا دادی امی, کیا نانی امی, یہ کیا پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے آپ بول کے جو ہے بول رہے, آ کے سناتے بھی ہیں مجھے واقع. تو پھر بھی یہ ٹائم پہ وہ لوگ پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرے, اور ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے دل جوان ہیں, کیونکہ جو قرآن کو سیکھتا ہے, سکھاتا ہے اور قبول کرتا ہے, ان کا دل ہمیشہ جوان ہوتا ہے, چاہے عمر کیا بھی ہو جاؤ, پر ان کے دل جوان ہیں. کہ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ چند جوانوں نے اس کے قبول کیا. اور پھر سورہ کہف میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی جوانوں کی بات آئے گی, ٹھیک ہے, یوتھس کے بارے میں, نوجوانوں کی بات آئے گی. فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ آور وہ لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقع یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا, پاور رکھتا تھا, اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر نہیں رکتے, یعنی کہ اپنے لمٹس کو کراس کرنے والا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, لوگو اگر تم واقع اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے. اے ہمارے رب, ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا, یعنی کہ ہما کو ان کے ذریعے سے آزمائش میں نہ ڈال, اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے. یہ ربنا کی اچھی دعا ہے, ہم اس کو پڑھنا چاہیے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو ارشاد کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کر لو, اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو, یعنی کہ مکان میں جو ہے قبلے کا ڈائریکشن ڈیسائیڈ کر لو, اور مکان ہی میں جو ہے قبلہ ٹھہرا لو, اور نماز قائم کرو, اور اہل ایمان کو بشارت دے دو, یعنی کہ گھروں میں بھی ہے تو باجماعت نماز کی جو ہے تم پابندی کرو. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اے ہمارے رب, تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. اے رب, کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں؟ اے رب, ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا, تم دونوں کی دعا قبول کی گئی. اب دیکھیں کہ یہ کس کی ہے, یہ ہماری اور آپ کی دعا نہیں ہے. ہم کافروں کے بارے میں یہاں پر سے دلیل لے لینا نہیں ہے کہ ہم کافروں کے بارے میں بدعا کر لے سکتے, ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ایسے بول سکتے. یہ نبی جو ہے, نبیوں کے لیے اجازت ہے, اور وہ بھی کب, جب کہ انہوں نے اپنا پورا حق ادا کر دیا, جب اس کے بعد ان کو یہ اجازت ہے. وہ کرنے سے پہلے نہیں ہے, یعنی کہ آپ دعوت نہیں دیے اور اپنے جو ہے تھوڑا سا سمجھا دیا اور بول رہے کہ ان کے لیے بدعا ہے. یہاں پر انہوں نے حق ادا کرنے کے بعد یہ کہی. ہم تو یہاں پر حال یہ ہے کہ ہم کافروں پہ جو ہے منہ کھول کر بدوا دیتے ہیں, جبکہ ہم نے ان تک دعوت پہنچائی ہی نہیں, تو ہم کیا حق رکھتے ہیں کہ ان کو ہم بدوا دیں؟ ہماری وجہ سے آج انہوں ظالم ہے, ہماری وجہ سے آج انہوں جاہل ہے, ہماری وجہ سے آج انہوں کافر ہے, اور ہماری وجہ سے آج انہوں دین سے دور ہے. کیونکہ ہم نے قرآن کو سانپ جیسا خزانے پر بیٹھ جاتا ہے, ویسا قرآن کے اوپر ہم جو ہے جم کر بیٹھ گئے ہیں, اور ہم قرآن کو غیر مسلمانوں تک نہیں پہنچاتے. آج ہماری وجہ سے انہوں یہ کام کر رہے ہیں, کل قیامت میں ان کو بھی پوچھو گی, ہم کو بھی پوچھو گی. ان کو اسی لیے پوچھو گی کہ عقل نہیں استعمال کرے, ہم کو اسی لیے پوچھو گی کہ کیا تم پہنچائے نہیں. ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے, پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کے غرض سے ان کے پیچھے چلے, حتیٰ کہ یعنی کہ مارنے کے لیے پیچھے چلے, حتیٰ کہ فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا, میں نے مان لیا کس کو, کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے, اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا, اب مانیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے آنا, اب مانو گے, اب ایمان لاتے ہو, یعنی کہ موت آ جانے کے بعد اب تم ڈوبنے کے قریب ہو گئے, موت آنکھوں سے دیکھ رہے, اب ایمان لائیں گے. یعنی کہ زندگی میں وقت ہے, جبھی ہمارے کو توبہ کرنے کا ہے. ایک بار اگر موت قریب آ گئی, موت کا وقت آ گیا, اس کے بعد توبہ کر لو,
یا پوری جائیداد صدقہ کر لو، کوئی قبول نہیں ہونے والا ہے۔ نہ ایک تو کیا ہے، توبہ کے دروازے کب بند ہو جائیں گے؟ جب سورج جو ہے مشرق کے بدل مغرب سے نکلے گا، دجال کا ظہور ہوگا یا دابت الارض کا جو ہے ظہور ہوگا، اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے جب موت آ جائے گی بند ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی، اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرتا رہا اور پھر کرنے والوں میں سے تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر 92 آیت میں فرما رہے، اب تو ہم صرف تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اب دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ آیت ایک معجزے کے طور پہ بھی آج بھی موجود ہے کہ فرعون کی لاش، اب دیکھیے کہ بتایا جاتا ہے کہ 1907 میں جو ہے اس کی لاش برآمد ہوئی۔ اب اس سے پہلے ہو سکتا ہے جو لوگ پڑھتے تھے کہ لاش ہے تو کبھی دیکھے نہیں تھے، معلوم نہیں تھا، پر آج ہم یہ معجزہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے، رائٹ؟ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے کہ اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بچایا۔ اب یہاں پر وہ جو ریسرچ اس کے اوپر کرنے والے ہیں، جو اس کے اوپر اسٹڈی کرنے والے ہیں، وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، نہیں ایکچولی سمندر میں جو ہے نا کیا ہے، وہ سمندر میں کھارا رہتا نا پانی، اسی لیے وہ پریزرو ہو گئے۔ بھائی کیا فرعون اکیلا ڈوبا تھا؟ پورے لشکر کے ساتھ ڈوبا تھا۔ پورا لشکر کہاں گیا؟ ان کی لاشیں کہاں گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کی لاشوں کو نمک نے پریزرو نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف فرعون کی لاش کو بچائی، اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بنایا۔ آج جو ہے توپوں کی سلامتی کے ساتھ اس کو جو ہے میوزیم میں لا کر رکھا گیا ہے، پر یہاں پر لوگ یہ بھول جا رہے، آنکھوں سے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہزاروں سال پہلے نشان عبرت، یعنی کہ 1400 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، جبکہ فرعون کی لاش اب تک ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن کا، آج یہ اوپن معجزہ ہے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہیں، یعنی کہ آج توپوں سے سلامی دی جا رہی ہے، غفلت برت رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قرآن کے اندر بتا دیا، اور کئی لوگ یہ آیتوں کے اوپر پڑھ کر یہ آیت پڑھ کر ایمان بھی لے کر آئے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ، ہم یہاں پر جو ہے رکوع پر اینڈ کریں گے۔ تو یہ ہماری سیکنڈ پارٹ کا جو ہے آخری آیت تھی 92۔ اس کے بعد پھر سے کنٹینیوشن آف فرسٹ پارٹ رہے گا۔ ہماری جو ہے ٹوٹل 106 آیتیں ہیں نا غالباً اس کی، 109، ٹھیک ہے، 109 آیتیں ہماری سورہ یونس کی ہے۔ تو الحمدللہ ہم 92 پر یہاں پر ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ، اور پھر کل یہ باقی کے آیتیں پڑھ کر پھر انشاءاللہ ہم لوگ سورہ ہود جو اس کی جوڑی ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہو جائے، ہمارا یہاں پر بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوب اپنی عبادت بھی کروائے اور خوب اپنے دین کا کام بھی کرائے، اللہ تعالیٰ ہم کو دونوں کام سائملٹینیسلی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح عقیدہ اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سفارش کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور ہمارے اولیاء بزرگان دین جو ہم کو بہت محبوب ہیں ان کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے عقیدے کی اللہ تعالیٰ تو اصلاح فرما دے یا رب العالمین، ہماری تمام عبادتوں کو تو قبول فرما دے اور ہمارے تمام مسئلوں کو تو دور کر دے، ہماری بیماریوں کو تو شفا میں تبدیل کر دے، ہماری مصیبتوں کو تو خوشیوں میں تبدیل کر دے، ہمارے پریشانیوں کو تو دور فرما دے یا رب العالمین۔ کئی لوگ ہیں پریشان ہیں، محتاج ہے، اللہ تعالیٰ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے پر رحمت فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ۔ کئی ایسے گھر ہیں جو آپس کے اختلافات کی وجہ سے پریشان ہیں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ساس بہو سے پریشان ہے، بہو ساس سے ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام بھائی بہن کے اختلافات، اللہ تعالیٰ یہ تمام شوہر بیوی کے اختلافات، بچے اور اولاد اور والدین کے اختلافات اللہ تعالیٰ تو دور کر دے، اولاد کو توفیق عطا فرما دے کہ والدین کی قدر کرنے والے بنے، جو ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہے، جو ہمارے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی صحیح خدمت اور صحیح ان کا حق ادا کرنے کی، صحیح ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے اختلافات کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ اگر ہم گھر میں سکون سے ہیں تو ہم عبادت بھی اچھے کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ دین کا کام بھی اچھے سے کر سکیں گے، اگر گھر میں ہمارا انتشار ہے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ یہ انتشار کو تو دور کر دے، شوہروں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، بیویوں کے لیے محبت پیدا کر دے اور بیویوں کے دلوں میں شوہر کی محبت اور عزت پیدا کر دے، ان کو اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ تو ہماری اولاد کی اصلاح کر دے یا رب العالمین۔ ہم اپنے اولادوں کو تیری امان میں دیتے ہیں یا رب العالمین، تو ان کے لیے کافی ہو جا، اللہ تعالیٰ تو ان کی ہدایت کا فیصلہ کر دے یا رب العالمین۔ یہ
زمانہ بہت فتنوں کا زمانہ ہے، یہ فتنوں کے زمانے میں ہماری تو حفاظت فرما، ہماری اولاد کی تو حفاظت فرما، ہم کو قرآن کے لیے چن لے، ہماری اولاد کو قرآن کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں ہدایت رکھ دے یا رب العالمین، ہماری نسلوں میں ہدایت رکھ دے یا الہ العالمین۔ ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہیں اللہ تعالیٰ، ہم ان کے دین کے معاملے میں ان کے بارے میں فکر مند ہے اللہ تعالیٰ، تو ان کے دین کی حفاظت فرما دے، ہماری اولاد کو دین کا داعی بنا دے، دین کا مبلغ بنا کر اٹھا یا رب العالمین، ہم ان کو ہمارا فرما بردار بنا دے یا اللہ۔ جب انہوں ہم کو پلٹا کر جواب دیتے ہیں، جب انہوں ہماری نافرمانی کرتے ہیں، جب انہوں خود دین سے دور رہتے ہیں، قرآن سے اور نمازوں سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا دل تڑپتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہو، ہم کو بھی جنت کے درجات عطا فرما، ہمارے ازواج کو بھی جنت کے درجات عطا فرما، ہماری اولاد کو، ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ داروں کو جنت کے درجات عطا فرما دے یا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کو ہدایت دے اور ہمارے تمام اہل کو ہدایت دے یا رب العالمین۔ ہم کو سب کو جنت میں ساتھ جمع کر دیجئے یا اللہ۔ آج ہماری بہنیں جتنی بھی یہ قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، آن لائن اور آف لائن، اللہ تعالیٰ تمام کو تو جنت کے درجات نصیب فرما دے، تمام کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے اللہ تعالیٰ۔ کچھ گرمی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ مال کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں یا رب العالمین۔ واقعی میں ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ٹنوں کے اس میں گرمی میں روزے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ان کے اوپر خاص رحمتیں فرما دے یا رب العالمین۔ ان کی کوشش اور ان کی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ تو قبول کر دے اللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگ ہیں بیماریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ، وہ لوگ تیرے لیے عبادتیں کر رہے ہیں، تیرے لیے روزہ رہ رہے ہیں، ان کے وہ بیماریوں کو اللہ تعالیٰ تو دور فرما دے اللہ تعالیٰ۔ کوئی بیماری کی مجبوری کی وجہ سے تڑپتے ہیں روزہ رہنے کے لیے پر نہیں رہ سکتے اللہ تعالیٰ، تو ان سے بھی درگزر فرما دے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین اجر اللہ تعالیٰ تو عطا فرما دے یا رب العالمین۔ ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، ہماری تلاوت کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری تمام تر عبادتوں کو اللہ تعالیٰ تو قبول کر دے، ہم کو عبادت کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے اخلاق تو درست فرما دے یا رب العالمین۔ تو ہم کو جہنم کے اوپر، جہنم سے ہم کو آزادی عطا فرما دے، ہماری گردنوں کو آزاد کر دے جہنم سے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے لیے موت کے وقت تو کافی ہو جا، موت ہماری اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو، ہماری خبر کا منزل آسان کر دے، ہماری حشر میں اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ تو رحمتیں برسا، تو اپنے رحمت کے سائے میں ہم کو لے لے یا رب العالمین۔ تو جنت کے اعلیٰ درجات ہم کو نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئز ریڈی ہے آپ لوگوں کا، کوئز آپ لوگ گروپ میں چیک کر لیں۔ السلام علیکم۔